اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 70۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ لقد، بے شک، اخذنا، ہم نے لیا تھا، میثاق، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے تھے، الیہم، ان کی طرف، رسلاً، رسول، کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، وہ لے کر، جسے، لا تہویٰ، ناپسند کیا، انفسہم، ان کے نفسوں نے، فریقاً، ایک گروہ کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، یقتلون، قتل کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ربط یہ ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو، کمزور مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر دلائل عطا فرمائے کہ کیوں دوستی نہ کرو، کیونکہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہود و نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، سرے سے وہ حق کے راستے پر ہیں ہی نہیں۔ لستم علی شیء کا لفظ آپ سن کر آئے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بھی واضح فرمائی کہ شرط یہ ہے، مسلمان ہوں، یہود ہوں، ستارہ پرست ہوں، عیسائی ہوں، شرط یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر یہود کی بد عملیوں کو، گمراہیوں کو، ان کے فسق و فجور کو نہایت بلیغ انداز میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ انبیاء کرام کے قتل جیسے جرم عظیم سے بھی وہ باز نہیں آئے۔ قتل کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا خوفناک گناہ ہے، اس گناہ سے بھی وہ باز نہیں آئے۔ اگر انہیں انبیاء کرام کو قتل بھی کرنا پڑا ہے تو انہوں نے انبیاء کرام کے قتل جیسے اقدام سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہاں سے ان کی گمراہی کا، ان کے فسق و فجور کا اور ان کی ہٹ دھرمی کا اندازہ لگا لو۔ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ اب وعدہ کیا لیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم ان رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کے اوپر آنے والی کتابوں کی تم پیروی کرو۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہویٰ انفسہم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب کبھی ان کے پاس رسول آیا وہ حکم لے کر جسے ان کے نفسوں نے ناپسند کیا، ان کی طبیعتوں نے ناپسند کیا، ان کی خواہشات کے برخلاف جب بھی کوئی رسول حکم لے کر آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، انبیاء کرام کے ایک گروہ کو، انبیاء کرام کے ایک طبقے کو، یعنی نبیوں کو۔ یہاں فریق سے مراد ہے انبیاء۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لفظ فریق کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یہ لفظ انبیاء کرام کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور اس سے مراد ہے انبیاء کرام کا گروہ، یعنی نبیوں کو، انبیاء کرام کو انہوں نے جھٹلایا۔ یعنی بعض ایسے
یہودی ہوئے کہ جنہوں نے نبیوں کے گروہ کو جھٹلا دیا، اور بعض یہود ایسے ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء کرام کے گروہ کو قتل کر ڈالا۔ جس حکم کو انہوں نے اپنی طبیعتوں کے خلاف سمجھا، آپ ان کی نواب زادگی دیکھیں، آپ ان کی شہزادگی دیکھیں، آپ ان کی چودراہٹ دیکھیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نبی کون ہوتا ہے ہمیں آ کر سمجھانے والا، ہمیں راہ راست پہ ڈالنے والا، ہم از خود راہ راست پر ہیں، یہ آ کر ہماری طبیعتوں کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، ہماری پسند کے خلاف بات کرتا ہے۔ سو انہوں نے جس نبی کو بھی اپنی پسند کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا، انبیاء کرام کی تکذیب کر ڈالی۔ پھر آگے دیکھیے، انبیاء کرام کی تکذیب یا انبیاء کرام کے قتل جیسے جرم کبیح کے بعد انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر ملال تک نہیں پایا، ان کے دلوں کے اندر کوئی افسوس، کوئی غم، کوئی ندامت، کوئی پریشانی کہ ہم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ کسی بھی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اگر دل کے اندر ندامت بھی آ جائے، پریشانی بھی آ جائے، دکھ، غم اور ملال بھی آ جائے تو اللہ کریم تو اسی کے اوپر توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے ان ندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، پچھتاوا ہی توبہ ہے۔ مگر ان کے دلوں کے اوپر اس قدر پردے پڑ چکے تھے، ان کی عقلوں کے اوپر اس قدر گمراہی چھا چکی تھی کہ انہیں توبہ کا خیال تک نہ آیا۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ فرض کر لیا، اللہ کہ نہیں تکونا ہوگا، فتنۃ فتنہ، عذاب، فعموا تو اندھے بن گئے، وصموا اور بہرے بن گئے، ثم پھر تاب نظر رحمت فرمائی اللہ تعالی نے علیہم ان پر، ثم پھر عموا وہ اندھے بن گئے، وصموا اور بہرے بن گئے، کثیر بہت سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھ رہا ہے، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ وَحَسِبُوا اور انہوں نے یہ فرض کر لیا، اللہ تکونا فتنہ کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے تو بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ کفر در کفر ہے، یہ گمراہی در گمراہی ہے، یہ کہ انہوں نے ایک گمراہی، ایک کفر، ایک جرم تو یہ کیا کہ انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا۔ انبیاء کرام کے قتل کے بعد، انبیاء کرام کی تکذیب کے بعد، انبیاء کرام کے انکار کے بعد انہیں یہ بھی نہیں لگا کہ ہمیں اس پر عذاب ہوگا، بلکہ وہ اس کام کو نیکی خیال کرتے تھے کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے، کیونکہ ان کی طبیعتوں کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ گناہ ہی نیکی ہے، گناہ ہی نیکی ہے۔ وہ کسی گناہ کے کام کو نیکی خیال کرتے تھے، نیکی سمجھتے تھے۔ انبیاء کرام کے قتل کو بھی انہوں نے نیکی کا نام دے رکھا تھا کہ یہ بڑا نیک کام ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی عذاب تو نہیں ہوگا، اور اپنے بارے میں ان کا دعویٰ یہ بھی تھا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں لے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فعموا تو وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور وہ بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم اللہ نے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی، ثم عموا وصموا کثیر منہم پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، ان میں سے بہت سے لوگ۔ یہاں اللہ کریم نے ان کے 2 بار اندھے ہونے اور بہرے ہونے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور ان 2 بار اندھے اور بہرے ہونے کے درمیان ایک بار ان کی توبہ کی قبولیت کو بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے ہاں بہت سے اقوال ہیں، ان کا حاصل نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے زمانے کے اندر جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ پاک نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ان میں سے بعض کو
ان کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نظر رحمت ہو گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا اور ان کے زمانہ اقدس کے اندر جب یہود نے یا نصارہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا تو اس سے مراد دوسری بار ان کا اندھا اور بہرا ہونا ہوگا۔ دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان کے دلوں کو اندھا اور بہرا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تو اللہ کریم نے انہیں دوسری بار پھر اندھا اور بہرا کر دیا۔ دو بار اندھا اور بہرا ہونے سے ایک مطلب یہ بھی مراد ہے کہ یہود زمین کے اوپر دو بار فساد برپا کریں گے۔ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله